اور دوسرا ایک اور بہت بڑا ایونٹ بن رہا ہے 17 فروری 2026 کو گرہن کے ساتھ، جو ایسی تبدیلی لے آئے گا کہ جس کی تبدیلی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک نئے عہد کا آغاز کرے گا۔ 5 بڑے سیارے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں 5 گرہی یوگ۔ پچھلے سال میں بھی ایک بار میں نے یہ ویڈیو کی تھی کہ 5 گرہی یوگ لگا تھا اور اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوئی تھی اور بڑی تیزی سے بدلی تھی۔ 2023 میں بھی یہ 5 گرہی یوگ لگا تھا تو دنیا میں بہت ساری چیزیں بدلی تھی۔ 2025 میں بھی یہ لگا تھا اور اب یہ 2026 میں بھی یہی 5 گرہی یوگ اس طرح کا ایک بننے جا رہا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں کے اوپر عمومی اثرات اس کے ہوں گے کہ یہ 5 سیاروں کا ملن ملازمت، کاروبار اور چیزوں میں اچانک تیزی لے آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو چینلائز کرنا ہے۔ یہ 5 سیارے اور گرہن مل کے آپ کا امتحان لینے آ رہے ہیں۔ یہ وقت دولت کی ریل پیل بھی کر سکتا ہے، یہ وقت جذباتیت میں عروج بھی لا سکتا ہے، یہ وقت جو ہے وہ لسٹ کی پیک کی وجہ سے نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور یہ وقت آپ کے رشتوں کو بہت مضبوطی بھی دے سکتا ہے۔ کرنا آپ نے ہے، یہ ارتقاء نہیں ہے، یہ انقلاب ہے۔ دس از ناٹ دی ایولیوشن، دس از دی ریولیوشن جو ہونے جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، سورج گرہن بہت بڑا ایونٹ ہوا کرتا ہے، اور اس بار جو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگا لوگوں کی زندگیوں پہ، اور یہ بھی ہے کہ یہ اس کے اثرات پازیٹیو بھی پڑ سکتے ہیں، اس کے اثرات چیزوں کو چینج کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو گرہن لگ رہا ہے اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کہاں نظر آئے گا، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، 12 سٹارز کے اوپر اس کے کیا کیا امپیکٹ ہوں گے، پوری تفصیل سے آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اس ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈیز بھی بتاؤں گا۔ فی الحال اس کی بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور میں بار بار ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو محبت کا احساس ہم تک پہنچتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنی محبت کا احساس ہم تک جب اپنے میسیجز میں، اپنے کمنٹس میں، اپنے ای میلز میں ہم تک بھیجتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس گرہن کی تفصیل کے اوپر۔ تو یہ جو ہے یہ رنگ آف فائر بنے گی اس وقت سورج کے ساتھ، اور یہ اس کا سٹارٹنگ ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 17 فروری 2026 کو 2:50 PM سٹارٹ ہوگا، 5:12 PM کے اوپر یہ پیک پہ ہوگا، اور 7:35 PM کے اوپر یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اب چونکہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا امپیکٹ اس کا آنے جا رہا ہے، اور یہ اپنے جوبن پہ ہوگا، رنگ آف فائر بنے گا، جو مکمل طور پہ دکھائی دے گا تو وہ دکھائی دے گا انٹارکٹیکا میں۔ انٹارکٹیکا میں، ساؤتھ افریقہ میں اس کا جو ہے وہ جزوی گرہن دیکھا جا سکے گا، انٹارکٹیکا میں اس کا فل رنگ آف فائر دیکھا جا سکے گا۔ ساؤتھ امریکہ میں کچھ حصوں میں بھی اس کا کچھ نظارہ ممکن ہوگا۔ بحر ہند، بحر اوقیانوس، ان میں اوشنز کے اندر بھی گرہن کے مختلف مراحل نظر آئیں گے، مکمل گرہن ان کو نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں گرہن جو ہے وہ 17 فروری جو یہ گرہن ہے یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ گرہن زیادہ تر جو ہے وہ سدرن ہیمسفیئر تک محدود رہے گا۔ تو سدرن ہیمسفیئر جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، ایشین کنٹریز میں نہیں نظر آئے گا، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکولی آئے گا۔ جن علاقوں میں وہ نظر آ رہا ہے وہاں بھی، اور جہاں نہیں نظر آ رہا وہاں بھی اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اب یہ جو اینولر سولر اکلپس ہے، یہ جس کو رنگ جو ہے نا فائر رنگ بنتا ہے، رنگ آف فائر بنتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب سورج کا نیوکلیس یعنی اس کا سینٹر ڈھک جاتا ہے، اور باہر ایک روشنی کا ایک پتلا سا حلقہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اسٹرالوجی میں، اسٹرونومی میں
اس کو کوئی اچھا ایونٹ نہیں سمجھا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس کائنڈ آف اسپارک لائک سچویشن. لیکن اس گرہن کو جو ہے وہ کوئی نحس سمجھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے, کیونکہ بعض گرہن راستے کھولنے والے ہوتے ہیں, بعض گرہن نئی شروعات کا سبب بناتے ہیں, بعض گرہن جو ہے یہ بعض اسپارک جیسی سچویشنز آپ کو پرانی چیزوں سے چھڑوا کے نئے ایونٹس میں داخل کر دیتی ہے. یعنی بعض اوقات گرہن کا امپیکٹ جو ہے وہ زندگی کی زمین میں ایک تازہ بیج, ایک تازہ فصل لگانے کے مطابق ہوگا, اور زندگی میں بڑے نئے موقع آئیں گے, اور یہ گرہن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئے موقع جو ہے وہ ان کو کھولے گا, زندگی کا رخ بدلے گا. یہ گرہن آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, یا جہاں ڈیسٹنی آپ کو لے کے جانا چاہتی ہے. مشکلات ضرور آتی ہیں, لیکن مشکلات کے بعد چیزیں کھلتی ہیں. لیکن اصل بات جو چیز میں بار بار کرتا ہوں کہ یہ سورج, چاند, زمین, ستارے, سیارے یہ سارے ہمارے رولر نہیں ہیں, یہ ہمارے مینیجر ہیں. ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہم کون ہیں. ہم احسن تکوین پہ بنے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو ہمارے لیے خلق کیا ہے. اور دوسرا ایک اور بہت بڑا ایونٹ بن رہا ہے 17 فروری 2026 کو گرہن کے ساتھ, جو ایسی تبدیلی لے آئے گا کہ جس کی تبدیلی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک نئے عہد کا آغاز کرے گا. 5 بڑے سیارے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں. ایکویریس میں یہ گرہن لگ رہا ہے, اور جب یہ ایکویریس میں گرہن لگے گا تو 5 بڑے سیارے اسی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی ترتیب بن رہی ہے جو زندگی میں بہت کچھ بڑا کرنے کی طرف جا سکتی ہے. سمجھے کہ آپ کی سوسائٹیز میں دھماکے ہونے جا رہے ہیں, انسانوں کی زندگی میں دھماکے ہونے جا رہے ہیں. ہوگا کیا, ایک ایک کر کے تفصیل بتاتے ہیں, لیکن پہلے میں بتا دوں کہ 17 فروری 2026 کی تاریخ جو ہے نا, یہ تاریخ میں ایک ایسی جو ہے نا وہ جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یہ ڈیٹ, کہ اس کو دنیا بھول نہیں سکے گی. اس دن ایکویریس میں سال کا پہلا سورج گرہن لگے گا, اور یہ صرف ایک گرہن نہیں ہوگا. اس وقت جب یہ گرہن لگ رہا ہوگا جو ہے نا ایکویریس میں 5 بڑے سیارے مرکری, وینس, راہو, سورج اور چاند, یہ 5 اکٹھے ہوں گے, اور یہ جو ہے یہ نئے چاند کے دن کے اوپر ہو رہا ہوگا. یعنی ادھر سے نیا چاند ابھر رہا ہوگا, ادھر سے جو ہے یہ ملاپ ہو رہا ہوگا. تو یہ ایک نایاب قسم کا اسٹرونومیکل ایونٹ بننے جا رہا ہے, اور یہ پوری انسانی زندگی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا. یہ نئی شروعات, نیا پیش خیمہ, یہ چیزیں اس کو کہتے ہیں 5 گرہی یوگ. پچھلے سال میں بھی ایک بار میں نے یہ ویڈیو کی تھی کہ 5 گرہی یوگ لگا تھا, اور اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوئی تھیں اور بڑی تیزی سے بدلی تھی. 2023 میں بھی یہ 5 گرہی یوگ لگا تھا, تو دنیا میں بہت ساری چیزیں بدلی تھیں. 2025 میں بھی یہ لگا تھا, اور اب یہ 2026 میں بھی یہی 5 گرہی یوگ اس طرح کا ایک بننے جا رہا ہے. اس کو جو ہے وہ دھن شتھا نکشترت بھی کہتے ہیں. دھن شتھا یعنی یہ بیسیکلی دولت, اور دولت کے جو مرکز ہوتے ہیں نا ان کو شیٹر بھی کر سکتا ہے. یعنی دولت جو ہے جن کے پاس ہو وہ بکھر بھی سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس وقت جو ایکویریس کی سچویشن ہے نا, یہ سمجھے کہ ایک بغاوت کی علامت ہے. یہ ایسی بغاوت جو چلتے ہوئے سسٹم کو روک دے گی. یہ ارتقاء نہیں ہے, یہ انقلاب ہے. دس از ناٹ دی ایولیوشن, دس از دی ریولیوشن جو ہونے جا رہی ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی. نظام کی تبدیلی دنیا میں نظر آئے گی. دنیا کی پرانی زنجیریں ٹوٹیں گی, نئے قوانین, نئے ضوابط, نئی چیزیں, نیا نظم و نسق, سب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. اور چونکہ ایکویریس جو ہے یہ سیٹرن کا گھر ہے, اور سیٹرن جو ہے وہ ڈسپلن سکھاتا ہے, اس لیے یہ کیا کرے گا کہ ایک طرف تو یہ چیزوں کو چینج کرے گا, دوسرا ان کے اندر ڈسپلن لائے گا, اور تیسرا بہترین صلاحیتوں کو نکھارے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ گرہن آپ کے اندر چھپی ہوئی بہت بڑی صلاحیت کو جو ہے وہ باہر لے آئے گا, اور ان صلاحیتوں کو باہر لائے گا جس سے آپ ناواقف ہوں گے. انٹرنیشنل لیولز کے اوپر, نیشنل لیولز کے اوپر, انڈیویجول لیولز کے اوپر. یہ گرہن بہت شاندار قسم کا ایونٹ ہے, اور پھر صرف یہ 17 فروری کو نہیں رکے گا. 17 فروری کو جو ہے یہ چیزیں بن رہی ہیں ہوں گی, اور پھر کیا ہوگا کہ 25 فروری کو چاند جو ہے وہ ایکویریس سے نکل جائے گا, اور مارس اس کی جگہ لے لے گا.
جب چاند جو ہے وہ اس سے نکل جائے گا، یعنی پہلے یہ ہیپننگز بنا رہا ہوگا، اور پھر جب مارس اس کی جگہ آئے گا تو یہ پورے منظرنامے کو آگ لگا دے گا. یہ پورے منظرنامے کو انٹرنیشنل ہورائزن میں آپ کو آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ مارس کے آتے ہی تبدیلیوں کی رفتار میں ایک بے پناہ اضافہ ہوگا. یعنی 25 فروری مختلف شعبوں میں نیا ولولہ، نئی چیزیں بھی ابھریں گی. خاموشی کا خاتمہ ہوگا، ایک سنسنی ہوگی ہوا میں، ہنگامے ہوں گے، سینسیشنز ہوں گی، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، لوگوں میں جذباتیت بہت زیادہ ہو جائے گی، اچانک تبدیلیاں ہوں گی، معمولی بے چینی ایک دم سے غیر یقینی صورتحال میں بدل جائے گی. یعنی ہلکی سی انگزائٹی اور پھر وہ چیزیں فلیئر اپ، چھوٹے چھوٹے ہنگامے اور پھر وہ فلیئر اپ. اور اس وقت کوئی والیٹیلٹی جو ہے نا وہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل سیاست، انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا کے نقشے کے اوپر بہت خطرناک پڑ سکتا ہے. یہ خاص طور پہ یہ پلانیٹری پوزیشن اور یہ گرہن، یہ دونوں پوری دنیا کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بہت بڑے اثر ڈالیں گے، بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے. نئے عالمی قوانین، نئے سیاسی اتحاد، پرانے عالمی قوانین ختم، نئے ضابطے، سیاسی ہلچل، عالمی سطح پہ کافی شور و غل ہوگا، احتجاجی کیفیتیں دنیا میں دیکھنے کو ملیں گی. میڈیا جو ہے وہ سینسیشنل ہیڈ لائنز لگائے گا، سنسنی خیز سرخیاں لگیں گی، میڈیا چیزوں کو فلیئر اپ کر رہا ہوگا، اور زندگی کے مختلف شعبوں کے اوپر عمومی اثرات اس کے ہوں گے کہ یہ 5 سیاروں کا ملن ملازمت، کاروبار اور چیزوں میں اچانک تیزی لے آئے گا. اس کے امکانات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے کہ لوگوں کی جابز جائیں گی بھی اور لوگوں کو جاب مل بھی جائیں گی. فائنینشیل فلو بہت تیز ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ خاص طور کے اوپر رومانٹسزم جو ہے نا وہ، یعنی لسٹ کی پیک، وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ پھیلے گی، اتنی تیزی سے وہ لسٹ کی پیک بڑھے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت رومانٹسزم اور جو ہے وہ میرٹل لائفز میں اتار چڑھاؤ بہت ہوں گے، بڑے گہرے اثرات اس کے مرتب ہوں گے. کچھ نئی شروعات بھی ہوں گی، کچھ رشتوں میں تلخیاں بڑی تیزی سے ہوں گی، کچھ رشتے ٹوٹیں گے بہت تیزی سے، طلاق کی شرح دنیا میں بڑھنے کے چانسز ہیں. اور اس وقت آپ کا اصل میں یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ میک اور بریک کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس وقت چاہیں تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اللہ سے دور بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو چینلائز کرنا ہے. یہ 5 سیارے اور گرہن مل کے آپ کا امتحان لینے آ رہے ہیں. یہ وقت دولت کی ریل پیل بھی کر سکتا ہے، یہ وقت جذباتیت میں عروج بھی لا سکتا ہے، یہ وقت جو ہے وہ لسٹ کی پیک کی وجہ سے نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور یہ وقت آپ کے رشتوں کو بہت مضبوطی بھی دے سکتا ہے. کرنا آپ نے ہے ون لائنر. میں آگے چل کے اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ 12 کے 12 سٹارز کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کوشش کروں گا کہ اس پورے پوائنٹ کو 3 ویڈیوز میں سم اپ کر دوں. پہلے یہ میں نے آپ کو انٹرنیشنل ہورائزن بتایا، چیزیں بتائی ہیں، تو اس کے بعد میں آپ کو 12 سٹارز کی ہیپننگ ساری بتاؤں گا، اور پھر تیسری ویڈیو میں آپ کو ان کی ریمیڈیز بھی بتاؤں گا. یہ تینوں ویڈیوز بہت دھیان سے دیکھیے گا. یہ آپ کے اندر کی چیزوں کو، آپ کے ارد گرد کے ہورائزن کو جو ہے وہ سمجھنے بھی آپ کو مدد دیں گی، اور آپ کے معاملات کو بھی بہتر کرنے میں آپ کو مدد ضرور دیں گی. خاص طور کے اوپر ریمیڈیز والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، لیکن ریمیڈیز والی ویڈیو اس وقت آپ کو فائدہ دے گی جب آپ نے باقی پچھلی 2 ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ناظرین، یہ وقت کافی مشکل ہے، اور ون لائنر یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں جو ہے وہ مزین رکھیے، اور خود کو سرور انبیاء، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے اہل بیت سے محبت میں جو ہے وہ رچا بسا رکھیں گے تو یہ کائنات کی ہیپننگز آپ کو کچھ نہیں کہیں گی، ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.